کہ خلیفہ ہے تو کس چیز میں خلیفہ ہے؟ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تو کس چیز میں خلیفہ ہے؟ تو قاعدے کو یاد رکھیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا لفظ میں، تکلم میں، صحت کلام میں، معنی کا، حکم کا اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے، بس اگر تلفظ صحیح ہے، وہ جملہ پر آپ سکوت کر سکتے ہیں، کلام تام ہے، مفید ہے مخاطب کو کسی فائدے کا، تو مجاز اس کا خلیفہ بن سکتا ہے، اس کا حکم کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو۔ سمجھ آئیے؟ تو اصل کے لیے، حقیقت کے لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا شرط ہے کہ بھئی اس کا تلفظ صحیح ہو، اس کے اوپر تلفظ صحیح ہو، تکلم صحیح ہو، موضوع محمول صحیح بنے، مبتدا خبر صحیح بنے۔ آئی سمجھ میں؟ لہٰذا امام اعظم کے نزدیک وہ خلیفہ فی اللفظ ہے، صاحبین کے نزدیک وہ خلیفہ ہے حکم میں۔ مجاز خلیفہ ہے حکم میں، بات سمجھیں۔ دیکھیں لفظ سے اصل میں صاحبین فرماتے ہیں کہ مقصود بالکلام جو ہے وہ معنی ہوتا ہے، مراد ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، قضیے میں جو حکم ہوتا ہے نا وہی مقصود ہوتا ہے، مقصودی چیز وہی ہے۔ لفظ سے تو اس تک پہنچنا مقصود، تو لفظ تو ایک ذریعہ ہو۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ قضیہ کے اندر، کلام کے اندر جو اصل چیز ہے وہ جو حکم اس میں وارد ہے وہی حکم اصل ہے، ہاں وہ معنی ہے۔ تو لہٰذا حقیقت میں اگر حکم صحیح ہے، حکم صحیح ہونا کیا مطلب؟ ہاں یعنی حقیقت میں جو کلام ہوا ہے، اگر وہاں پر وہ حکم جو اس میں بیان ہے وہ اگر ممکن ہے، ممکن الوقوع ہے، تو مجاز اس کا خلیفہ آ سکتا ہے۔ پھر ممکن تو ہے لیکن وہ لیا نہیں جاتا، ممکن ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو پھر مجاز اس کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر اصل میں، حقیقت میں جو حکم بیان ہے وہ حکم اگر ممکن ہی نہیں ہے تو مجاز خلیفہ کس کا ہوگا؟ مجاز خلیفہ کس کا ہوگا؟ وہ تو اصل ہی نہیں ہے وہاں پر، تو جب اصل ہی نہیں ہے تو خلیفہ کدھر سے آئے گا؟ جس کا پیر ہی نہیں ہے وہ خلافت کیسے بتائے گا کہ میں خلیفہ ہوں؟ اس کا تو سلسلہ ہی منقطع۔ سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز جو ہے یہ حقیقت کا خلیفہ ہے لیکن فی الحکم، اور فی الحکم کے خلیفہ ہونے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ جو اصل کلام ہے، جو حقیقی معنی ہے اس کا، اگر وہ ممکن ہے اس کا مراد لینا، تو پھر مجاز، اور پھر نہیں مراد لیا جاتا، ممکن تو ہے مراد لینا لیکن لیا نہیں جاتا، تو پھر مجاز اس کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کا مراد لینا ممکن ہی نہیں ہے، صحیح ہی نہیں، تو پھر نہیں، کیونکہ پھر خلیفہ کس کا ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا یہ اختلاف ہے۔
تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ حکم کا کوئی لحاظ نہیں کرتے اس میں، حکم اصل میں حکم صحیح ہے یا حکم غلط ہے، حکم مراد لے سکتے ہیں، ممکن المراد ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس لفظ کی بات کرو۔ اور اصل میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ کی فکر تو بہت عمیق ہے نا، بہت ڈوبے جاتے ہیں، بہت گہرے جاتے ہیں۔ دیکھیں امام اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حقیقت اور مجاز لفظ کے احکام ہیں، لفظ کی صفات ہیں کہ یہ معنی کی صفات ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ تو لفظ کی صفت ہے، حقیقت بھی لفظ کی صفت ہے، مجاز بھی، تو یہ حکم کدھر سے لے آئے ہو تم؟ جب مجاز کہتے ہی لفظ کو ہے، حقیقت کہتے ہی لفظ، وہ ہیں ہی صفات الفاظ کے، تو پھر اس میں اعتبار الفاظ کا ہوگا۔ ان کا اطلاق احکام پر ہوتا ہے، معانی پر ہوتا ہے؟ معانی کو تو تھوڑا سا دخل ہے اس میں، اصل تو یہ صفات ہیں کس کے؟ الفاظ کے۔ اس لیے فرماتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ کہ حکم کا یہاں کوئی لحاظ نہیں، بس بات ہے اصل صفت کی، کہ یہ حقیقت اور مجاز کس کی صفات ہیں، اس کا لحاظ ہوگا اس میں، اور وہ صفات ہیں لفظ کی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہاں ترجمہ کرو، ثم المجاز عند ابی حنیفہ خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ۔ مجاز جو ہے یہ امام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ خلیفہ ہے حقیقت کا حق لفظ میں، وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک یہ خلف عن الحقیقت فی حق الحکم۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، یہ بات ختم ہو گئی، تفریع بٹھاتے ہیں اس کے اوپر۔ حتی لو کانت الحقیقت ممکنۃ فی نفسہا، صاحبین کے نزدیک اگر حقیقت فی نفسہا ممکن ہے، جو حکم وارد ہے نا وہاں پر حقیقی کلام میں، اگر وہ حکم ممکن المراد ہے، مراد لیا تو نہیں جاتا لیکن اس کا مراد لینا ممکن ہے، ہاں الا انہ امتنع العمل بها لمانع، ممکن تو ہے لیکن عمل اس کے اوپر کیوں ممتنع ہے، مراد کیوں نہیں لیتے ہو؟ لمانع، وہ ایک رکاوٹ کی وجہ سے اس کو مراد نہیں لے سکتے، تو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، یصار الی المجاز، پھر مجاز کی طرف پھیر لیا جائے گا۔ وَإِلَّا صَارَ الْكَلَامُ لَغْوًا، اور اگر حقیقت ممکن المراد ہی نہیں ہے، ہاں تو کلام لغو ہو جائے گا ان کے نزدیک، بات ختم، مجاز کی طرف تو جایا نہیں جا سکتا، کیونکہ مجاز تو خلیفہ ان کے نزدیک حکم میں ہے، حکم ممکن المراد ہی نہیں ہے، تو آج خلیفہ کس کا؟ لہذا کلام لغو۔ آئی سمجھ میں؟ وعندہ، اور امام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک دیکھو، اگر حقیقت میں جو حکم وارد ہے وہ حکم اگر ممکن المراد ہی نہیں ہے، پھر بھی یصار الی المجاز، پھر بھی مجازی، کلام لغو نہیں ہوگا، ہاں مجازی معنی کی طرف لے جائے گا۔ تو امام اعظم کے نزدیک کلام کے لغو ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ موضوع محمول تو صحیح بنا ہے نا، قاعدہ تو یعنی اس کا مبتدا خبر تو صحیح بن گیا، کلام پر تکلم تو صحیح ہے، تو جب تکلم صحیح ہے تو بس مجازی معنی مراد لے سکتے ہو۔ یصار الی المجاز وان لم تکن الحقیقۃ ممکنۃ فی نفسہا، اگرچہ حقیقت فی نفسہا ممکن نہ ہو، پھر بھی مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی مجاز مراد لیا جائے گا۔ تو امام اعظم کے مذہب کو آپ نے سمجھا کہ یہاں کلام لغو ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، اور صاحبین کے نزدیک ہاں کلام ایک صورت میں لغو ہو جائے گا۔ تو عاقل بالغ کے کلام کو لغو کرنے سے بچانا، یہی اسی کو علم کہتے ہیں، سمجھ آئی؟ مثالہ، اب اس کی مثال دیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کا ایک غلام ہے،
لیکن غلام بابا ہے 60 سال کا، جو اس کا مولا ہے وہ 25 سال کا ہے یا 20 سال کا ہے. تو مولا اپنے غلام کو کیا کہتا ہے کہ ھذا ابنی، کیا کہتا ہے؟ ھذا ابنی. 60 سالہ بابے کو 20 سال والا کہتا ہے کہ ھذا ابنی. اچھا، لیکن یہ بتائیں کہ ھذا کیا بنا ترکیب میں؟ مبتدا. ابنی یہ مضاف مضاف الیہ اس کی خبر. تلفظ صحیح ہے کہ نہیں؟ کلام صحیح ہے نا؟ تو لہذا اس کا معنی مجازی، ابن کا معنی مجازی مراد لیا جا سکتا ہے. حقیقی، حقیقت تو معجور ہے، اور حقیقت تو یہاں ممتنع ہے کیونکہ وہ 60 سال کا ہے. تو حقیقی معنی تو مراد نہیں لیا جا سکتا. حقیقت تو ممکن العمل بھی نہیں ہے، اس کا امکان ہی نہیں ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ مجاز کی طرف جایا جائے گا. مجاز ابن بمعنی حر، ھذا ابنی ھذا حر، تو غلام آزاد ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اور صاحبین کیا کہیں گے؟ بےہودہ کلام کہا اس نے. کیا بےہودہ آدمی ہے بھائی 60 سال والے کو ابن کہہ رہا. تو یہاں تو حکم حقیقت کے اندر حکم جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، تو خلیفہ کس کا بنے گا؟ مجاز. لہذا مجاز کی طرف جایا نہیں جا سکتا، کلام لاغو. آئی سمجھ؟ اس لیے کہتے ہیں مثال ہو اذا قال لعبدہ، جب کوئی شخص کہتا ہے اپنے غلام کو وہو اکبر سنا منہ، اور وہ غلام اس سے عمر میں زیادہ ہو، تو غلام کو کیا کہہ رہا ہے کہ ھذا ابنی، یہ کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں لا یصار الی المجاز عندہما، صاحبین کے نزدیک مجاز کی طرف ضرورت ممکن نہیں ہے، لاستحالۃ الحقیقت، کیونکہ حقیقی معنی محال ہے، ممکن نہیں ہے. وعندہ، امام صاحب کے نزدیک یصار الی المجاز، مجاز کی طرف ضرورت ہوگی. حتی یعتق العبد، حتیٰ کہ وہ عبد کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ ابن بمعنی حر لے لیا، مجاز. آئی سمجھ میں؟ اچھا، یہ ہوا مسئلہ. وعلی ھذا یخرج الحکم فی قولہ، کہتے اسی قاعدے کے مطابق حکم شرعی کی تخریج ہوگی. ہاں، کہ کوئی شخص دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ لہو علی الف او علی ھذا الجدار. دیکھو، یہ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سلیم صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لہو، ضمیر کا وہ مرجع بناتے ہیں اس کو کہ لہو علی الف او علی ھذا الجدار. حافظ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سلیم صاحب کے میرے اوپر جو ہیں 1000 پاؤنڈ ہیں، یا اس دیوار پر 1000 پاؤنڈ ہے اس کے، یا میرے اوپر 1000 پاؤنڈ ہے اس کا قرضہ، یا دیوار پر ہے. تو اب دیکھیں، علی الف او علی ھذا الجدار، تو علیہ اور علی ھذا الجدار کے درمیان میں او آ گیا نا. کلام اصل میں ایسا ہے کہ لہو الف علیہ او علی ھذا الجدار، ہاں، اس کا 1000 ہے، 1000 پاؤنڈ ہے، یا مجھ پر ہے یا اس دیوار پر ہے. اب بتائیں، دیوار مقروض ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اس کے اوپر بھی واجب الادا ہو جائے 1000 پاؤنڈ، اور بیچ میں او آیا ہے. ہاں، تعین، لا علی التعین کرنے کے لیے کہ تعین نہ ہو سکے. تو مقروض جو ہے وہ یا یہ حافظ صاحب ہیں یا جدار ہیں، تو دونوں میں سے تعین کسی کی ہو سکتی ہے. جب یہ او بیچ میں ہے
تو کوئی ایک مقروض بننے کے لیے متعین ہو گیا؟ نہیں، وہ تو غیر متعین. مقروض کا تو پتہ ہی نہیں لگا، پتہ نہیں یہ کہ دیوار ہے. اور دیوار میں مقروض ہونے کی صلاحیت ہے، یعنی وہ مقروض ہونا اس کے لیے ممکن ہے؟ نہیں. سمجھ میں آئیے؟ تو حقیقی معنی یہاں پر لہو علی الف ممکن ہے؟ نہیں. تو صاحبین کیا کہیں گے؟ یہ کیا بےہودہ بات کی ہے؟ سمجھ میں آئیے؟ تعین تو ہو نہیں سکتی. امام اعظم کیا فرمائیں گے؟ کلام ٹھیک ہے، ہاں حافظ صاحب کو دینا پڑے گا. دوسرے میں تو صلاحیت نہیں ہے، تو جس میں ہے اسی کو تو پکڑو. ہاں، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، لہذا کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ، اسی قاعدے کے مطابق حکم نکالا جائے گا اس کے اس قول میں کہ لہو علی الف او علی هذا الجدار. اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں، وَقَوْلِهِ عَبْدِي او حماری حر. دیکھو کوئی شخص یمین اور قسم اٹھاتا ہے، کہتے ہیں یار اگر یہ حافظ صاحب کہیں بھاگ گئے گھر سے، تو حاجی صاحب نے کہا کہ اگر یہ حافظ صاحب گھر آ جائے نا تو عبدی او حماری حر، خوشی میں میرا غلام یا میرا کھوتا، دونوں میں سے ایک حر ہو. اب وہ نظر تو انہوں نے مانی ہے حریت کی، لیکن دو چیزوں کے درمیان میں او لے آئے، ایک ہے عبد اور ایک ہے کھوتا. تو صاحبین کیا فرمائیں گے کہ کھوتا اس میں تو حر ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہے. تو کھوتے میں جب صلاحیت ہی نہیں ہے، ایسی چیز کو اس کے مد مقابل عبد کے مد مقابل میں لے آیا، اور تعین ہو نہیں سکتی کیونکہ او احد الامرین کی لا علی تعین آتا ہے، تو تعین تو ایک ہی ہو نہیں سکتی ہے. لہذا کلام امام صاحب کیا فرمائیں گے؟ ہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ کلام تو مبتدا خبر تو صحیح ہے اور وہ لفظ میں خلیفہ ہے، تو لفظ تو ٹھیک ہے. لہذا جس میں صلاحیت نہیں اس کو پرے کرو، اور جس میں ہے اس کو آزاد کرو، کلام لاغو نہیں ہوگا. کھوتے کو کیسے آزاد کرتے ہو؟ وہ حریت نہیں کہلاتی ہے نا. ہاں، وہ تو تم نے وہ بحیرہ بنا دیا ان کا. اچھا سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا یہ ہو گیا بس. آگے یہ ایک سوالات ہو رہے ہیں، تو ان سوالات کا پھر آگے جواب دیں گے. ہو جائے آج یہ ولا یلزم علی ھذا سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال اصل میں ہوتا ہے، یہ جو پہلا انہوں نے پہلی جو انہوں نے تفریح بٹھائی تھی نا، اور ایک مسئلہ بتایا تھا آپ کو کہ اگر کوئی شخص اپنے سے بڑے اپنے غلام کو یہ کہے کہ ھذا ابنی، عمر کے لحاظ سے اس سے بڑا ہو، تو آپ نے کہا کہ یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کلام صحیح ہے، تو لہٰذا اس کا خلیفہ مجاز جو ہے ابن کا حقیقی معنی اگر نہیں مراد لیا جا سکتا کسی معنی اور رکاوٹ کی وجہ سے کہ وہاں پر عمر میں بہت بڑا فرق ہے، تو حقیقی معنی اگر نہیں لیا جا سکتا تو مجاز، ہاں لہذا مجاز اس کا خلیفہ ہوگا. تو ابن سے مراد یہاں کیا لے لیں گے؟ ہاں حریت. تو ابن، کیونکہ اصل میں ابن
اور حر ہونے میں حقیقت و مجاز کا تعلق ہے، ان کے درمیان میں علاقہ ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ بیٹے کا مالک نہیں ہوتا، جیسے مولا غلام کا مالک ہوتا ہے، باپ اس طرح مالک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مملوکیت جو ہے یہ مال میں چلتی ہے، مال میں، اور حر بندہ جو ہے چاہے باپ ہے کہ بیٹا ہے، حر بندہ مال نہیں ہے، حر جو ہے وہ مال نہیں ہے، عبد مال ہے، لونڈی مال ہے، بکری مال ہے، یہ باقی متاع دنیا، لیکن حر مال نہیں ہے، الحر لا یملک، حر جو ہے وہ کبھی بھی مملوک نہیں ہوتا، سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، حر مالک بن سکتا ہے، مالک بن سکتا ہے لیکن مملوک نہیں بن سکتا ہے۔ اچھا، تو جس طرح ابن کا وہ لفظ بول رہا ہے تو ابن کیا ہوتا ہے؟ مملوک نہیں ہوتا باپ کا، حر بھی مملوک نہیں ہوتا، دونوں کے درمیان میں علاقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، تو لہٰذا ابن بول کر مراد حر لینا جائز ہے، حقیقی معنی ممنوع ہے، یہاں پر رکاوٹ ہے، یہاں پر اس کے راستے میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ کبر سنی جو ہے وہ رکاوٹ ہے کہ وہ 60 سال کا ہے، یہ 20 سال کا ہے، تو اس وجہ سے مجازی معنی کی طرف ضرورت ہوگی، اور مجازی معنی کی طرف آپ جائیں گے تو مجازی معنی اس کا کیا ہے؟ حر، لہٰذا عبد آزاد ہو جائے گا، یہ آپ نے پڑھا ہے نا۔ اس کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک ہے حریت جو ازالہ ملک کو کہتے ہیں، حر کس کو کہتے ہیں؟ جو مملوک نہ ہو، یا آپ کسی غلام کو حر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا کہ آپ نے اس سے اپنی ملکیت کا ازالہ کر دیا، ابھی بتایا آپ کو کہ حر نہیں حر جو ہے وہ مملوک نہیں ہوتا، تو حریت اگر آپ حر کر رہے ہیں کسی کو، آزاد کر رہے ہیں کسی کو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ازالہ ملکیت کر رہے ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ابن اگر حرن کے معنی میں صحیح ہے غلام کے لیے، تو پھر تو اگر ایک شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ ہذہ بنتی، تو بنتی کا جو لفظ ہے یہ طلاقن کے معنی میں بھی، طالقن کے معنی میں بھی صحیح ہونا چاہیے، کیوں کہ طلاق نام ہے کس کا؟ ازالہ ملک متع کا، نکاح کی وجہ سے شوہر کو جو اس کے ملک متع حاصل ہے، طلاق نام ہے اس کے ازالے کا، تو وہ بھی ازالہ ملک، کون؟ حریت، طلاق بھی ازالہ ملک، تو یہاں تو اس کی بیوی ہے وہ مملوک تو نہیں ہے، اس کی لونڈی تو نہیں ہے، لیکن وہ جو شوہر ہے وہ مالک تو ہے اس کے